مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثناء کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جس کو اللہ رب العالمین نے 200 سال زندگی عطا فرمائی، اور اس 200 سالہ زندگی کے اندر اس شخص نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے۔ یعنی بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ نے زندگی 200 سال عطا فرمائی اور اس نے پوری زندگی جو ہے وہ گناہوں کے اندر بسر کی، نافرمانیوں کے اندر بسر کی، تو اس کے محلے والے، اس کے جاننے والے اس کی زندگی سے واقف تھے کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، اس نے زندگی کے اندر کبھی کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے۔ 200 سال زندگی گزارنے کے بعد جب وہ فوت ہو گیا تو اب چونکہ اس کے محلے دار، اس کے رشتہ دار، برادری کے لوگ اس کو جانتے تھے کہ اس نے زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہ کے اندر گزاری ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے، کسی نے اس کو غسل نہیں دیا، کسی نے اس کو کفن نہیں دیا، کوئی آخری رسومات اس کی ادا نہیں کی، بلکہ اس کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر لے جا کر گندگی کے ڈھیر پر، روڑی پر جا کر ڈال دیا۔ اتنی لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت تھی اس کے گناہوں کی وجہ سے کہ لوگوں نے اٹھا کر اس کو، فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو غسل نہیں دیا، کفن نہیں دیا، اس کو دفن نہیں کیا، بلکہ اٹھایا اور اٹھا کر گندگی کے ڈھیر کے اوپر جا کر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ جو ہے وہ فلاں جگہ پر گندگی کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہے، جاؤ اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں کو ساتھ لیا، جا کر اس شخص کو اس گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا
اب لوگ تو اس کی حقیقت سے واقف تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، اس حکم کو مانتے ہوئے ساتھ ہو گئے، ساتھ جا کر اس کو اٹھا کر غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کو دفن کر دیا۔ تو اب لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ تو بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا بد کردار تھا، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، نیکی کوئی کی نہیں، ہم نے تو اس وجہ سے اس کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، لیکن اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہے، غسل دیا ہے، کفن دیا ہے اور جنازہ پڑھا ہے اور اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرا بندہ ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل کفن دو، جنازہ پڑھو، دفن کرو۔ میں نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سے پوچھئے کہ کس وجہ سے اس پر اتنا کرم ہوا ہے؟ حالانکہ گناہ گار تھا، زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کی اچھائی اور نیکی کا گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر سوال کیا، اے رب العالمین، اے پروردگار، اے حکم الحاکمین، اے مالک کائنات، میری امت سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ اس بندے پر اتنی مہربانی کیوں؟ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے جو جواب ملا، دل کے کانوں سے سنیں، اپنے دل میں جگہ دیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ جواب ارشاد فرمایا، انہ کان کلما نشرت التوراۃ۔ اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص اگرچہ گناہ گار تھا، اگرچہ سیاہکار تھا، بدکار تھا، بد کردار تھا، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، لیکن یہ جب بھی تورات کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی نظر آتا۔ یعنی ہے تو گناہ گار تھا، لیکن جب تورات کو کھولتا اور تورات کے اندر میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اس کو نظر آتا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ کی آمد کے تذکرے، آپ کی عظمتیں اور آپ کی شانیں جو ہیں، وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ان کا ذکر کیا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا، آپ کا نام مبارک ان کتابوں کے اندر بھی مرسوم تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکم نے فرمایا، میرے پیغمبر اے موسیٰ، یہ جب بھی تورات کھولتا، انہو کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینہ، فرمایا جب بھی اس کو میرے محبوب کا نام نظر آتا، یہ مصطفیٰ کے نام کو چوما کرتا اور اپنی آنکھوں کو لگایا کرتا تھا۔ قبلہ ووضعہ علی عینہ، فرمایا جب بھی نام مصطفیٰ کو دیکھتا، جب بھی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، اس کو میرے محبوب کے نام پر اتنا پیار آتا
کہ یہ محبوب کے نام کو چوما کرتا، چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا، اور ساتھ کیا کرتا؟ وصلی علیہ، اور میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھا کرتا تھا۔ اب یہ چاہے جتنا گناہگار تھا، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی تعظیم کیا کرتا تھا، میرے محبوب کے نام کو چوما کرتا تھا، میرے محبوب کے نام کو آنکھوں پر لگایا کرتا تھا، اور میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھا کرتا تھا۔ تو میں رب کیسے گوارا کرتا ہوں، اگرچہ گناہگار ہے لیکن میرے محبوب کی تعظیم کیا کرتا تھا، نام مصطفیٰ کی جو ہے وہ تعظیم کیا کرتا تھا، ادب کیا کرتا تھا، احترام کیا کرتا تھا، چوما کرتا تھا، چوم کر آنکھوں کو لگایا کرتا تھا، اور مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے، اور اس کا نکاح میں نے جنت کے اندر 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو ایک بنی اسرائیل کا شخص جب نام مصطفیٰ کی اتنی تعظیم کرتا ہے، نام مصطفیٰ کو چوما کرتا ہے، آج تو جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اگر ہم چوم لیں، آنکھوں سے لگا لیں، تو ہم پر جو ہے وہ شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، فرمایا وہ چوما بھی کرتا تھا، آنکھوں کو لگایا بھی کرتا تھا، اور درود بھی پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اس پر اتنا کرم کر دیا ہے، تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، اس نے کیا کیا؟ وہ بنی اسرائیل کا شخص جب نام مصطفیٰ کو دیکھتا، چومتا، آنکھوں کو لگاتا، درود پاک پڑھتا، لیکن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، غلام ہو، مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت کرتا ہو، محبت کے اندر آ کر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہو، آنکھوں کو لگاتا ہو، درود پڑھتا ہو، تو جب بنی اسرائیل کے شخص پر اتنا کرم ہو سکتا ہے تو محبوب کے غلام پر کتنا کرم ہوتا ہوگا، محبوب کے غلام پر کتنا کرم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی شخص زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پر بھی بڑا کرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، میزان پر اعمال تلتے ہوں گے، تو ایک شخص اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ جب اس شخص کے اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جاؤ جہنم کی طرف لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، محبوب کے صدقے اللہ نے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے، محبوب تیری امت کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ کو بدعمالیاں ہیں، ان کی سزا ملے گی، مل کر بالآخر جو ہے امت مصطفیٰ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب اس شخص کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دیکھیں گے، اس بندے کو دیکھ کر کہیں گے یہ میرا امتی بھی نہیں، یہ حضرت موسیٰ کا امتی بھی نہیں، یہ حضرت نوح کا امتی بھی نہیں، حضرت ابراہیم کا امتی بھی نہیں، یہ تو امتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت آدم دیکھیں گے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرد جہنم کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ امت مصطفیٰ جہنم کے اندر جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں گے کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کے غلام کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک سمیٹتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ دوڑیں گے اور جا کر فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرے غلام کو کدھر لے کر جا رہے ہو، میرے امتی کو کدھر لے کر جا رہے ہو؟
فرشتے کہیں گے رب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی زندگی ساری کی نیکیاں گناہ وزن کیا گیا ہے، گناہ اس کے زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا جاؤ جہنم کی طرف لے جاؤ۔ تو آقا فرمائے کہ فرشتوں ٹھہرو، اس کو واپس لے کر آؤ۔ اب فرشتے ایک طرف اللہ کا حکم ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، ایک طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو واپس لے کر آؤ۔ اب فرشتے رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر التجا کریں گے، مولا اب کیا کرے، تیرا حکم ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، تیرے محبوب فرما رہے اس کو واپس لے کر آؤ۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اطیعوا محمدا، آج کے دن میرے محبوب کی بات کو مانو، آج کے دن میرے محبوب کی بات کو مانو، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو میدان محشر برپا کیا ہے، قیامت کا دن رکھا ہے، حساب و کتاب کا دن رکھا ہے، یہ کس لیے رکھا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ورنہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کیا میرے اعمال سے واقف نہیں؟ کیا آپ کے اعمال سے واقف نہیں؟ ساری دنیا کے انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے عیاں ہیں، پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ بندہ دنیا سے جائے فوت ہو تو اللہ کو تو پتہ ہے اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس کے گناہ کتنے ہیں، نیکیاں زیادہ ہو تو اللہ فرمائے سیدھا بھی جا جنت، برائیاں زیادہ ہو تو اللہ فرمائے جا بھی جہنم دے اندر۔ لیکن نہیں، اللہ نے وہ میدان محشر اور حساب و کتاب کا معاملہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو گناہگار ہوگا، جو سیاہ کار ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، میں اپنے محبوب کو شفاعت کا جو ہے وہ مقام عطا کروں گا۔ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شفاعت مصطفیٰ کا اظہار ہوگا، محبت مصطفیٰ کا اظہار ہوگا، رحمت مصطفیٰ کا اظہار ہوگا، عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہوگا۔ گناہگار ہوگا، میرے محبوب شفاعت کریں گے، میں محبوب کے امتی کو جنت عطا کر دوں گا۔ تو اللہ فرمائے گا اطیعوا محمدا، میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، جو میرا محبوب کہتا ہے ایسے کرو۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرشتے واپس لائیں گے، جب واپس لے کر آئیں گے اللہ کے محبوب فرمائیں گے کہ بھئی اس کے اعمال کو دوبارہ وزن کرو۔ اب کو دنیا کے کسی دکاندار کا وہ کنڈا تو نہیں تھا نا کہ وزن جس کے اندر وہ ڈنڈی مار لے، وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا میزان عدل ہے، جہاں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جہاں چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بھی محفوظ ہوتی ہے۔ تو فرشتوں یہ نہیں کہیں گے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگے ایسا کری ڈنڈی ماری ہے وزن کرنے لگیا، لیکن محبوب فرمائیں گے کہ نہیں، اس کا دوبارہ وزن کرو۔ جب دوبارہ اس کی نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا تو معاملہ تو وہیں کا وہیں آئے گا نا، نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی۔ اب کیا کریں گے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جبہ مبارک سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، چھوٹی سی پرچی نکال کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، اس کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا کامیاب ہو گیا، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اب فرشتے کہیں گے چل بھی جنت کی طرف۔ اب جس کو جنت مل جائے، جس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے کہ بھئی جنت کی طرف تیرا داخلہ ہے، جا جنت کے اندر چلا جا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس کو جہنم جا رہا تھا، جہنم جاتے ہوئے بچ کر اب جنت کی طرف جا رہا ہے تو دوڑ لا دینا جنت کی طرف، لیکن نہیں، وہ جنت کی طرف دوڑا نہیں، جنت کی طرف بھاگا نہیں، بلکہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ اب پہچانتا نہیں تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو فرشتوں سے کہنے لگا ذرا ٹھہرو تو صحیح، جاتا ہوں جنت کی طرف، پہلے میں اپنے اس محسن سے تو بات کر لوں۔ عرض کرے گا کہ خوبصورت چہرے والے آپ کون ہیں جو آ کر اس وقت بھی میری دستگیری کی ہے، میری جو ہے وہ مدد کی ہے، میری نصرت کی ہے، مجھے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف روانہ کرنے والے ہیں؟
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے امتی، اے میرے غلام، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نے زندگی کے اندر ایک بار مجھ پر درود پڑھا تھا، میں نے وہ بھی تیرے لیے آج کے لیے سنبھال کر رکھ دیا تھا، اور وہ درود تھا جو میں نے تیرے نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھا ہے، اور اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ تیرے نیکیوں والا پلڑا زیادہ ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اتنا کرم ہوتا ہے، تو جس کا معمول اور روزانہ درود پڑھنے اس پر اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، ڈیلی کا، روزانہ کا، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، جتنا ہو سکے ایک معمول بنا لیں، ڈیلی ہم نے اتنا پڑھنا ہے۔ تو آپ پڑھنا شروع کریں، دیکھیں پھر اللہ اور اس کے محبوب کا کرم کتنا ہوتا ہے۔ تو آیا کریمہ میں نے پڑھی تھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور آپ کو غنی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ظاہری طور پر مال پاس نہیں، مالی حالت جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ جس طرح لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، امیر کبیر ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے دیکھا آپ کو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو مال دے دیا۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کا مال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے اندر لگا، دین کے راستے کے اندر لگا۔ ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اپنا سارا مال، مکے کی امیر ترین خاتون تھی، ملیکۃ العرب ان کو کہا جاتا ہے، عرب کی شہزادی، اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے، اپنا سارا مال لا کر محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے دوسرے نمبر پر، مالدار تھے، تاجر تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا تو اپنا سارا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا، مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ تیسرا نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کا، وہ بھی مالدار تھے، تاجر تھے، لیکن سارا مال جو ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں پر لا کر مصطفیٰ کے نام پر، دین کے نام پر خرچ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی جو محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى کا مطلب ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عیال بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر امت کے باپ ہے، اور ساری امت آپ کے عیال کے اندر ہے، اور ساری امت آپ کے در کی سوالی ہے، ساری امت کو مصطفیٰ کے در کا سوالی بنایا۔ تو جب ساری امت آپ کے در کی سوالی بن گئی اور سارے مانگنے والے تھے، تو اللہ نے محبوب کو اتنا عطا فرمایا کہ جو بھی مانگنے والا آتا محبوب اس کو عطا فرما دیتے، جو بھی مانگنے والا آتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہی رب ہے تو جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنا دیا، پورا وجود کرم کا پیکر بنا دیا، اور ادھر کرم کا پیکر بنایا آپ کو، اور ہمیں بھیک مانگنے کے لیے آپ کے در کا سوالی بنا دیا۔
اب جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتا، جو بھی مانگتا، جو بھی سوال کرتا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو نہ نہیں فرماتے، بلکہ جو کوئی آتا، جو مانگتا، کوئی دنیا کی دولت مانگتا، محبوب اس کو وہ عطا فرما دیتے، کوئی اخروی نعمتیں مانگتا، محبوب اس کو وہ عطا فرما دیتے، کوئی جو ہے وہ زندگی مانگتا، محبوب اس کو زندگی عطا فرما دیتے، کوئی جو ہے وہ اپنا حافظہ مانگتا، یادداشت مانگتا، محبوب اس کو وہ عطا فرما دیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی تھی، سارے خزانے محبوب کے حوالے، اے محبوب یہ میرے سارے خزانے تیرے حوالے ہیں، یہ کنجیاں تیرے پاس ہیں، جس کو جو چاہے تو عطا کر دے، میں نے تجھے مالک بنا دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ اُتِيتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيْ، فرمایا آقا نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، انا نائمٌ، میں سویا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی اور ان چابیوں کو میرے ہاتھوں کے اندر رکھ دیا، فوضعت فی یدی، اللہ نے میرے ہاتھوں کو اوپر رکھ دیا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کے سارے خزانے عطا فرما دیے۔ اب جو بھی کوئی آتا، جو بھی مانگنے کے لیے آتا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیتے۔ صلح حدیبیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ موجود ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے صحابہ ہیں؟ 1500 صحابہ۔ اب صلح حدیبیہ کا وہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، آ کر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ اب آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ جاؤ کوئی کنواں تلاش کرو، اتھو پانی کڈو تے کڈ کے لے آؤ تے او پیو، نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس جتنا بھی پانی ہے نا وہ سارا اکٹھا کرو۔ اب پانی تھوڑا تھوڑا جس کے پاس تھا وہ اکٹھا کیا ایک مشکیزے کے اندر، اور اس میں سے ایک پیالے کے اندر رکھا۔ اب کیا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم جو تھا وہ اس پیالے کے اندر رکھ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پیالے کے اندر رکھا، پانی پیالے کے اندر تھا، لیکن محبوب نے جب اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھا تو فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ من بین اصابی ہی، محبوب کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کمثل العیون، فرمایا جس طرح چشمہ ابل پڑتا ہے، چشمے میں سے پانی نکلتا ہے، فرمایا محبوب کے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے، دست کرم سے اس طرح پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب پانی کا پیالہ ایک ہے، صحابہ 1500 ہیں، ساروں نے پانی پیا، اپنی ضرورت پوری کی۔ پوچھا گیا صحابہ سے، صحابہ بتاؤ تو صحیح اس دن کتنے تھے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں کننا 15 مئتن، کہ ہم تو 1500 تھے، لیکن ہمارا یہ تجربہ بتاتا ہے لو کننا 100 الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا، 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، کیونکہ محبوب کے ہاتھوں سے نکلنے والے چشموں کا کنیکشن اللہ نے جنت کے اندر کوثر کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو محبوب کے پاس جو بھی آیا، جو سوال لے کر آیا، جو ضرورت لے کر آیا، جو حالت لے کر آیا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا۔ اور صرف زندگی کے اندر نہیں، ظاہری حیات طیبہ کے اندر نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا ہے، محبوب نے ان کو عطا کیا۔ تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ در کا سوالی بننے کی ضرورت ہے۔ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ اُتِیتُ بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيْ،
فرمایا اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما کر میرے ہاتھوں میں دے دی ہیں، اب جو مانگنے آئے گا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔